بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر درود و سلام۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ باب در یزدہ ہے، یعنی رب تعالی کی بارگاہ کا دروازہ ہے۔ تو جب تک ہم دروازے سے داخل نہ ہو سکیں تو اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے۔ اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور قرب کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے یہ وظیفہ وظیفوں کا سردار ہے، اس سرداری کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ تمام انبیاء کا یہ وظیفہ رہا، تمام صحابہ کا یہ وظیفہ رہا، تمام اولیاء کا وظیفہ رہا، تمام اغیاث کا یہی وظیفہ رہا، تمام ابدال کا یہی وظیفہ رہا۔ یعنی روحانیت کی کنجی بھی یہی ہے، اور بادشاہوں کا وظیفہ بھی یہی ہے، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ہم روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ روحانیت کے آسمان تک پہنچا دے گا، روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم عالم ناسوت یعنی ظاہری دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہترین ہے۔ اگر ہم بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہترین ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں تو پریشانیوں کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ اگر ہم ہر معاملے میں تنگ آ چکے ہیں، ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے تو درود پاک اعلیٰ ترین وظیفہ۔ ہم غریب ہیں، پریشان ہیں تو درود پاک بہترین وظیفہ ہے کہ جو ہمیں بادشاہ بنا دے گا۔ درود پاک اگر بیماروں کے لیے پڑھا جائے تو شفا یابی کی ضمانت، اگر روحانیت کے لیے پڑھا جائے تو روحانیت کی ذمہ داری، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے پڑھا جائے تو سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور دنیاوی معاملات کے لیے پڑھیں تو دنیاوی معاملات حل ہوں گے۔ ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ جب میں انتہائی پریشان ہوا اور ایسے مقام پر کھڑا تھا کہ بے روزگار بھی ہو گیا، قرضدار بھی ہو گیا، اور اس قرضداری کے عالم میں، بے روزگاری کے عالم میں لوگوں نے مجھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ جس کے پاس جاؤں وہ یہی سمجھتا کہ شاید یہ کچھ مانگنے آیا، اس سے دور رہا جائے۔ کہا جب دنیا نے مجھے دھتکار دیا، دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، اپنے پرائے ہو گئے، کروں تو کیا کروں؟ تو ایک ہی آسرا نظر آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ ابتداءً 6 مہینے مجھے آزمایا گیا۔ 6 مہینے میں نے دیکھا کہ معاملات نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے جاتا تھا۔
اس شخص نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد میں نے معجزے دیکھنا شروع کیے۔ کیوں کہ ہم تو دیکھیں 1-2 مہینے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں اثر ہو ہی نہیں رہا، کوئی اور وظیفہ بتاؤ، لیکن اس دیوانے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در نہ چھوڑا کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا کرے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہا۔ 6 مہینے بعد اسے ایک ایسی نوکری ملی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے مینیجر کی نوکری مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے رزق کا غیب سے بندوبست کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ مجھے ایسی نوکری ملی ہے کہ میں ایک جمعہ مسجد الحرام میں پڑھتا ہوں، ایک جمعہ مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اب میرا یہ معمول رہا کہ میں ایک جمعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور ایک جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ کہاں میں وہ کہ جس سے کوئی ملنا نہیں چاہتا تھا، دنیا نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، ایک ہی بارگاہ نے مجھے ایکسپٹ کیا، اور وہ بارگاہ وہی ہے کہ جہاں کھوٹے سکے چلتے ہیں۔ اور جہاں پر ہم جیسے گناہگاروں کی سنی جاتی ہے کہ تیرے دامن میں ہی چھپے چور انوکھا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں۔ ہم کسی کے گناہ گار ہوں اور اسی کے دامن میں جا کے چھپے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ 2 عالم کے بادشاہ ہیں، ان کی بارگاہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرس شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ یہ بے ہنر اسی بارگاہ میں کام آتے ہیں، ان کی سنوائی اسی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے والا وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بیماریوں سے تنگ آ گئے ہیں تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ اگر آپ دنیا کے رویے سے پریشان ہو گئے ہیں تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ اگر آپ کو کسی نے دھتکار دیا ہے تو آپ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے تو درود پاک کو وظیفہ بنا لیجئے۔ آپ روحانیت کے طلبگار ہیں تو آپ کو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کا کون سا کام ہے جو درود پاک سے نہیں ہوتا؟ ہر کام اس بارگاہ سے ہوتا ہے، اس بارگاہ سے لو لگا لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ ذوق اور شوق کے ساتھ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیں کہ بارگاہ رسالت سے کرم کیسے ہوتا ہے۔ 313 مرتبہ سے شروع کیجئے، اس کو بڑھاتے جائیے اور جب تک بڑھاتے جائیں کہ جتنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کسی ایک جگہ رکیں گے نہیں ترقی کی راہ میں، آپ جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا اور آخرت کے تمام خزانے آپ کے قدموں میں ہوں، خواہ وہ عالم ناسوت کے ہوں، وہ عالم جبروت کے ہوں، وہ عالم لاہوت کے ہوں، عالم ناسوت کے ہوں یا عالم لاہوت کے ہوں، سب خزانے آپ کے قدموں میں۔
اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔